السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ ترجمہ: اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جیسا اللہ کے بندے اللہ کے ساتھ بدگمانی کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، اور تمام عیوب سے اللہ عز و جل پاک ہے۔ یہاں جو اللہ کی طرف استہزاء کی نسبت ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ منافقین کے استہزاء کا بدلہ، یعنی کہ استہزاء مذاق اڑانے کو کہتے ہیں۔ منافقین اللہ کے پاک کلام اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اس کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اور اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ میرے اور میرے مصطفیٰ کے کلام کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ ان کا بڑا سخت انہیں بدلہ دے گا۔ اسی کو استہزاء کہتے ہیں۔ اس طرح کا لفظ دہرا دیا جاتا ہے جیسے کہ کہا جائے کہ برائی کا بدلہ برائی سے ہوتا ہے، حالانکہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ عدل و انصاف اور آدمی کا حق ہوتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا، تو ان کا سودا فائدے کا نہیں بلکہ نقصان کا ہے، اور یہ جانتے نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا۔ ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایمان کی بجائے کفر کو پسند کرنا۔ یہ نہایت ہی گھٹیا اور برا سودا ہوتا ہے۔ یہ آیت کا شان نزول یوں ہے، ان لوگوں کے بارے میں نازل کی گئی ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے، اور وہ کون ہے؟ یا تو یہود کے بارے میں نازل ہوئی جو پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نزول سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ یہودی لوگ بے انتہا چاہت اور محبت رکھا کرتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہ لوگ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغض و کینہ کرنا شروع کر دیے۔ آیت تمام کفار کے بارے میں نازل ہوئی، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت سلیمہ عطا کی، اس کے باوجود حق کے دلائل واضح کیے، ہدایت کی راہیں روشن کیے۔ ان سب باتوں کے باوجود انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا اور گمراہی کو اختیار کیا اور گمراہی میں رہنا پسند کیا، تو وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے تاجر کہلاتے ہیں۔ انہوں نے نفع کے بدلے بلکہ اصل سرمایہ تھا اس کو تباہ کر کے کفر کو اپنا سرمایہ منتخب کیا۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ ترجمہ اس کا یوں ہے، ان کی کہاوت اس طرح ہے، جس نے آگ روشن کی تو جب اس کے آس پاس روشنی پھیلی تو وہ اس روشنی میں آگے بڑھنے لگے، اور جب روشنی تھم گئی تو پھر وہ اندھیرے میں بھٹکتے رہ گئے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کچھ ہدایتی باتوں کو مانا اور کچھ کو جھٹلایا۔ یہ ان لوگوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ پھر انہوں نے اسے ضائع کر دیا اور ابدی دولت کو حاصل نہ کیا، اس کے بدلے انہوں نے کفر و گمراہی کو
اور جہنم کو پسند کیا۔ ان کا انجام حسرت اور افسوسناک اور حیرت و خوف سے بھرا ہوا ہے۔ اس میں وہ منافق بھی داخل ہیں جنہوں نے ایمان کا اظہار تو کیا لیکن دل میں کفر کو برقرار رکھا، اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا، اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد اسلام سے پھر کر کے مرتد ہو گئے، اور وہ بھی جنہوں نے فطرت سلیمہ پانے کے باوجود اور دلائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور سمجھنے کے باوجود انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی کو اختیار کیا، اور جب حق کو سننے، ماننے، کہنے اور دیکھنے سے وہ محروم ہو گئے تو ان کے کان، زبان سب کے سب بیکار کر دیے گئے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فیہ وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر۔ ترجمہ یوں ہے، جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں اور گرج اور چمک اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، کڑک کے سبب موت کے ڈر سے اور آنے والی مصیبتوں سے ڈر کے، اور اللہ کافروں کو اپنے ہر اعتبار سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کے نگاہ اچانک غائب ہو جائے، جب کچھ چمک آئے اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر رک جاتے ہیں، اور اللہ چاہتا ہے تو ان کے کان، آنکھ لے جاتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، پھر بھی یہ سمجھتے نہیں۔ جیسے کہ آسمان سے بارش ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری مثال ہوتی ہے، اور یہ ان منافقوں کا حال ہے جو دل سے اسلام کو قبول کرنے اور نہ کرنے میں دونوں برابر ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا، جس طرح اندھیری رات اور بادل و بارش کی تاریکیوں میں مسافر پریشان ہوتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو اس چمک کی روشنی سے وہ چند قدم آگے بڑھتا ہے، اور جب آسمان سے چمک رک جاتی ہے تو پھر وہ اندھیرے میں ادھر ادھر بھٹکنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام کے غلبہ اور معجزات کی روشنی کو دیکھ کر اور اسلام کی راحت کو، اسلام کی ترقی کو دیکھ کر منافقین وقت کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، اور پھر جب انہی ایمان والوں پر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائشیں، کوئی مصائب، غم و الم آتا ہے تو پھر یہ اسلام سے درکنار ہو کر کفر کو اختیار کر لیتے ہیں۔ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر شے پہ قادر ہے۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ تعالی چاہے اور معاشیت، یعنی چاہنے کو معاشیت کہتے ہیں، کے تحت آ سکے، ہر ممکن چیز شے میں داخل ہوتی ہے، اور ہر شے اللہ کی قدرت میں موجود ہے، اور جو ممکن نہیں ہے بلکہ وہ واجب یا محال ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور قدرت کا تعلق ہی نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات واجب ہے، اس کے لیے قدرت کے تحت داخل نہیں۔ مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنا علم ختم کر دے، یہ بے علم جاہل لوگوں کا یہ سوچنا ہوتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ جھوٹ بولے، یاد رہے کہ ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی پاک اور صاف ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی پرہیزگاری عطا کرے۔ اے لوگو، یا ایھا الناس سے مراد ہوتا ہے اے لوگو۔ سورۃ بقرہ کے شروع میں بتایا گیا کہ یہ کتاب متقین اور ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ متقین کے معنی ہوتے ہیں اللہ سے ڈرنے والا، اور ڈر کر اللہ کو اپنا معبود حقیقی سمجھتے ہوئے اللہ کے ہر فرمان پہ
عمل کرنے والے کو کہتے ہیں متقی۔ اس کے بعد اس سے منحرف ہونے والے فرقوں کا اور ان کے احوال کا ذکر فرمایا تاکہ سعادت مند انسان ہدایت کا دامن کبھی نہ چھوڑے، تقوی کا دامن کبھی نہ چھوڑے، اور ہر وقت حق اور تقوی کی تلاش میں اپنی زندگی بسر کرے۔ اب تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ طریقہ یوں ہوتا ہے کہ عبادت اور اطاعت الہی یا ایھا الناس کے ذریعے تمام انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے، اور اس بات کا اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اے انسانوں، شرافت کو اختیار کرو، آدمی تقوی حاصل کرے اور اللہ کا خاص مقبول بندہ بنے۔ عبادت کی تعریف: عبادت اس تنہا تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے اور معبود کی الوہیت یعنی معبود ہونے کے اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ ادا کرے۔ یہاں عبادت توحید اور اس کے علاوہ اپنی تمام قسموں کو شامل ہے۔ کافروں کو عبادت کا حکم اس معنی میں ہے کہ وہ سب سے بنیادی عبادت یعنی ایمان لائیں اور اس کے بعد دیگر اعمال کریں۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری کا درجہ دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کا فائدہ صرف اہل ایمان کو ہی ہوتا ہے، نہ کہ کفار و مشرکین و منافقین کو۔ اہل ایمان وہ ہے کہ جو دل کے اندر اور دل کے باہر ہر طرف، مطلب ظاہراً باطناً دونوں طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے انتہا اپنی جان سے بڑھ کر کے محبت کرے اور ان دونوں کے ہر فرمان پہ اپنی زندگی کا اصول بنائے۔ اس کو کہتے ہیں مومن، اور عبادت انہی مومنوں کے لیے فائدہ دیتی ہے، نہ کہ دل میں ایمان ہو زبان پہ کفر ہو، یا زبان پہ ایمان ہو دل میں کفر ہو۔ ایسے انسانوں کو کفار و مشرکین و منافقین کہا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کی عبادت، ایسے لوگوں کی تلاوت، ایسے لوگوں کا علم اللہ کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام امت مسلمہ کو اپنے مقدس کلام مجید و برہان رشید کی ہر بات پہ عمل کرنے کی اور اس پہ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ناظرین و سامعین اکرام، ہم اور آپ اپنی روزمرہ زندگی میں نماز، ذکر و اذکار، اعمال و وظائف، تسبیح و تحلیل اور تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران ہر ایک آیت مبارکہ میں کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں اور وہ کتنی مرتبہ ادا کیے جاتے ہیں؟ یقیناً یہ قرآنی فہم اور شعور کی ایک نہایت اہم اور بابرکت جانکاری ہے۔ اگر آپ بھی قرآن کریم کی آیات میں حروف کی ادائیگی، تعداد اور ترتیب کو آسان اور مختصر انداز میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے جی ایم اسلامک چینل کے شارٹ ویڈیوز سے ضرور جڑیں۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن کریم سے گہرا تعلق قائم کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔